حضرت جریح رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا راہب یعنی صوفی گزرا ہے۔ ان کا نام جریح تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس کا نام بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اس واقعہ کے مطابق بنی اسرائیل کے ایک نیک صوفی نے بستی سے باہر ایک حجرہ بنا رکھا تھا۔ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور آپ نیک عمل کریں۔ ایک دن اس کی والدہ اس سے ملنے کے لیے آئی اور باہر سے بیٹے کو آواز دی۔ بیٹا نماز پڑھ رہا تھا۔ جریح رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا کہ والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں، اور پھر وہ نماز میں مشغول رہے۔ دوسرے دن پھر ان کی والدہ ملنے کے لیے آئی۔ اب بھی جریح رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی اور بیٹا دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، وہ میری ماں ہے جو آواز دے رہی ہے اور یہ میری نماز، اب میں کیا کروں؟ وہ پھر نماز پڑھتا رہا اور ماں انتظار کر کے آخر کار چلی گئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی۔ اتفاق سے جریح رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ماں کو غصہ آیا اور بد دعا دینے لگی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اس صوفی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ ماں نے غصے میں آ کر بد دعا دی اور 3 بار ملنے آئی، مگر بیٹے نے ملاقات نہیں کی، لہٰذا ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ اب یہ ہوا کہ بنو اسرائیل کے جن کے اندر جریح کی عبادت، ریاضت اور ذکر الہی کی شہرت تھی، اور ان کے اندر جریح رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر و تذکرہ چلتا رہتا۔ انہی کے ایک گروہ میں ایک بدکار عورت آئی جو بڑی حسین اور اس کا حسن بھی معروف و مشہور تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم جریح رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی باتیں کرتے ہو، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو سب کچھ بھول کر میرا ہو جائے گا، اور اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میں تم سب کو دکھا سکتی ہوں کیسے وہ میرا حسن کا قیدی بنتا ہے۔ اور وہ بدکار عورت جریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور اس کے سامنے جا کر ناز نخرے دکھلانے لگی، اپنے حسن کی کمندیں اس پر ڈالنے لگی، مگر جریح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے انکار کر دیا اور فتنے سے محفوظ رہے۔ جریح رحمۃ اللہ علیہ فتنے سے تو بچ گئے، مگر ماں کی بد دعا قبول ہو گئی جو مانگی تھی۔ تو ایک بدکار عورت کا چہرہ دیکھے گا جو جریح کو دیکھنا پڑا۔ اس پر بس نہیں، اس بدکار عورت کے ساتھ جو جریح نے کیا، اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی توہین سمجھی، اپنے آپ کو بے عزت ہوتے محسوس کیا، لہٰذا جھوٹی اور ایک اور شیطانی سازش جریح رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کرنے لگی۔ بکریوں کا ایک چرواہا جو حضرت جریح کے پاس آیا کرتا تھا، یہ عورت اس چرواہے کے پاس چلی گئی اور وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ جنگل میں اکیلا تھا۔ اس شیطانی عورت نے اس کو پھنسایا اور اس کو بدکاری پر مجبور کیا۔ دنوں بعد گزرتے گئے، ہفتوں بعد پھر مہینے، آخر میں اس کنواری بدکارہ ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اس کی قوم نے پوچھا یہ کہاں سے ہے اور کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا یہ جریح رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب اس کی قوم کے لوگ آگے بڑھے اور ان کا جمع غفیر جریح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ان کا گھر اونچی جگہ پر تھا۔ لوگوں نے اس پر دعویٰ بول دیا، ان کا گھر کو گرا دیا۔ جریح رحمۃ اللہ کو مارتے پیٹتے نیچے لے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ دیکھو یہ ہے صوفی اور اس کے کام دیکھو۔ ان کا غصہ جب تھوڑا ٹھنڈا ہوا، جریح رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ میرا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے میرا گھر گرا دیا اور مجھے مار مار کر برا حال کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے فلاں حسینہ سے بدکاری نہیں کی، اس کے ہاں تیرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچے تو جریح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے مہلت دے دی۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ جریح رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد پلٹ کر بچے کی طرف آئے، بچہ جو ماں کی گود میں تھا۔ اب جریح رحمۃ اللہ علیہ کو بدکار عورت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ وہ واپس آئے، بچے کے پیٹ پر کچوکا لگایا اور بچے سے مخاطب ہو کر کہا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا اور کہنے لگا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بس بچے کا بولنا تھا۔ لوگ جریح رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور عقیدت سے ٹوٹ پڑے۔ اب لوگ جریح رحمۃ اللہ علیہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور کہنے لگے ہم کو معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کے گھر کو سونے کا بنا دیں گے، ہم کو آپ معاف کر دیں۔ جناب جریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سونے کا نہیں، چاہے مٹی کا ہی بنا دو، جیسا تھا بس ویسا ہی بنا دو۔
پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل. تھینکس فار واچنگ. جزاک اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے اور ہدایت بھی دے. جزاک اللہ.